بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ کل محرم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو کیا ہوا تھا، اس بارے میں آج تھوڑی سی بات کریں گے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ اتفاقاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینہ مبارک پر بٹھا لیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت تو میں خاموش رہی کہ بچے کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اتر کر باہر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو کیوں جاری ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سینے پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور میرے ہاتھ میں ایک مٹی کا ٹکڑا دیا اور فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مٹی پر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، تو عاشورہ کے دن روزہ رکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ جو بھی رکھے مشابہت تشبہ سے بچنے کے لیے کہ دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ 10ویں کے ساتھ رکھوں گا یا 10ویں کے روزے کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھوں گا تاکہ مشابہ اور تشابہ سے بچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ اب روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن یعنی عاشورہ کا دن روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر کے خرچ میں 10 روز وسعت کرو۔ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے گھر والوں کو خرچ میں وسعت دیتا ہے، اللہ پورے سال اس کو کشائش عنایت فرماتے ہیں، یعنی اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اس کی روزی بڑھ جاتی ہے، اس کو اللہ رب العزت حلال طریقے سے بہت زیادہ وافر مقدار میں رزق عنایت فرماتے ہیں۔ جس نے اس دن روزہ رکھا تو 40 سال کے گناہوں کا اتار ہو جائے گا۔ جو شخص شب عاشورہ میں رات بھر عبادت کرے، یعنی ساری رات عبادت میں لگا رہے، قرآن مجید پڑھے، تلاوت کرے، نماز و اذکار اور ان چیزوں میں لگا رہے، تو اور صبح کو روزہ رکھے، وہ ایسا مر گیا کہ مرنے کا اس کو احساس بھی نہ ہوگا، یعنی ایسی عبادت کرنے کے بعد اگر اس کو موت آئی تو وہ اس حالت میں مرے گا کہ اس کو موت کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی موت عنایت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب عاشورہ کو یعنی 10ویں محرم کی رات کو عبادت کی، وہ جب تک چاہے گا اللہ اس کو زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب اطلاع ملی کہ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرتا ہے تو میں نے روزے رکھنے شروع کیے، اور میں نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ رب العزت نے جس شخص نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا اس پر ایسی وسعت کی کہ سال بھر اس کو وافر مقدار میں روزی عنایت ہوئی۔ ہم نے 50 برس برابر اس کا تجربہ کیا اور ہمیشہ روزی کی فراخی دیکھی۔ یعنی سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی 10ویں محرم کی رات کو عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا تو میرا 40 سال کا تجربہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ سال بھر روزی کی فراخی میں رہا۔ بعض چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا
کہ مشہور ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں یزید کی والدہ نے رکھا تھا، تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں کا روزہ رکھا، تو آپ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا لو۔ اگر 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو یہ نہیں کہ 10ویں کا روزہ بھی چھوڑ دیا جائے، بلکہ 10ویں کا روزہ رکھنے کے بعد 11ویں کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لیا جائے۔ بعض عوام محرم میں قبروں پر تازہ مٹی ڈالنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہے، لہٰذا عوام کو یہ عقیدہ اپنا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جو کچھ بیان ہوا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور محرم کے 10ویں روزے کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔